أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یسبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہیں. ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ سب چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، وہ سب چیزیں جو زمینوں میں ہیں. لہ الملک، اسی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے. ولہ الحمد، اسی کے لیے زمین و آسمان میں تعریف ہے، وہی تعریف کے قابل ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. والذی خلقکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر، تم میں سے بعضوں کو کافر پیدا کیا اور بعض ایمان قبول کرنے والے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو دنیا میں. اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ. وصورکم، اور تمہیں بہترین صورت عطا کی. فاحسن صورکم، اور تمہاری صورت کو اچھا کر دیا. وإلیہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان میں جتنا کچھ ہے ان سب کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ان سب باتوں کو جانتا ہے جو تم راز میں رکھتے ہو یا اعلانیہ کہتے ہو. اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید تک جاننے والے ہیں.
الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جنہوں نے آپ سے پہلے کفر کیا، ایمان کو قبول نہ کیا، کفر کیا، فذاقوا وبال امرہم، اور اپنے کفر کی وجہ سے اپنے معاملے کے وبال نقصان کو انہوں نے چکھ لیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور مرنے کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، اور یہ ان کے لیے عذاب کا ہونا اس لیے ہے کہ ان کے رسول علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ ان کی نشانیاں دیکھ کر کہنے لگے ابشرٌ، کیا کوئی آدمی ہے یہدوننا، جو ہماری رہنمائی کرے گا، ہمیں ہدایت کے راستے پر چلائے گا، فکفروا، چنانچہ انہوں نے کفر کیا، وتولوا، اور پیٹھ پھیری، واستغنى اللہ، اللہ ان کے کفر سے پیٹھ پھیرنے سے مستغنی ہے، واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہیں اور تعریف والے ہیں، زعم الذین کفروا، کفر والوں نے گمان کیا، اللہ یبعثوا، کہ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، قل، اے نبی جی آپ فرما دیں، بلا، ضرور بالضرور تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، ثم لتنبؤن، پھر تمہیں اٹھا کر تمہیں خبردار کر دیا جائے گا، بما عملتم، ان چیزوں کو جو تم دنیا میں کرتے تھے یا تم نے دنیا میں کیا تھا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور تمہارے سب عملوں کو محفوظ رکھنا اور تمہیں بتا دینا یہ اللہ پہ بڑا آسان ہے، تمہارے ایک ایک منٹ کی خبر، ایک ایک سیکنڈ کی خبر، ایک ایک گھڑی کی خبر اللہ کے لیے بتانا آسان ہے، اے لوگو اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جو ہم نے اتارا، یعنی قرآن پر، اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں ان سب چیزوں کو جو تم کرتے ہو، جس دن اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کریں گے، لیوم الجمع، اور وہ دن سب انسانوں اور سب مخلوقات کے جمع ہونے کا دن ہوگا، ذالک یوم التغابن، اور وہ دن بدلنے والا ہوگا، پلٹنے والا ہوگا، تغابن مطلب فیصلے کا دن ہوگا، جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بدل دیں گے اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ والے ہیں، خالدین فیہا، جس آگ میں ہمیشہ رہیں گے، وبئس المصیر، اور وہ آگ برا ٹھکانہ ہے۔ اس سورت کا نام سورت تغابن ہے، عربی زبان میں غبن کہتے ہیں دھوکہ دینے کو، اور تغابن یہ باب تفاعل کا مصدر ہے، جس کا معنی ہے ایک ایسا دن کہ جس میں وقت بدل جائے، کہ جس میں نفع نقصان، شکست جیت، وہ سب چیزیں بتائی جاتی ہیں، اس کو تغابن کہتے ہیں، کہ مطلب جس دن اعلان کر دیا جائے کہ کون آدمی، اس کو پروموٹ کر دیا گیا یا کسی کو نیچے گرا دیا گیا، کسی کی ترقی ہوگی یا کسی کی تنزلی ہوگی، جیسے ہمارے یہاں انعام کا دن ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے اعلان کیا جاتا ہے فلاں بچے کامیاب ہو گئے، فلاں بچوں کو یہ ملے گا، جیسے جو ہے نشان حیدر وغیرہ ملتے ہیں۔ فرمایا کسی طریقے پر قیامت کے دن کو اللہ نے تغابن کا، کہ یاد رکھنا وہ ایسا دن ہوگا کہیں اپنے دل میں امیدیں نہ لے کے آنا، کہیں بھروسے لے کے نہ بیٹھنا، جیسے ایک انسان، کئی طالب علم ہوتے ہیں امیدیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب ایک ٹیم میدان میں اترتی ہے، دونوں آتی ہیں کھیلنے کے لیے، تو دونوں کے دماغ میں جیتنا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا تھا کون ہارے گا، وہ دونوں مل کر کھیلتے ہیں، لیکن وقت بدل جاتا ہے کہ آخری وقت کے اندر کچھ جیت جاتے ہیں، کچھ ہار جاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تغابن ہے، یہ میں آپ کو لفظ کا معنی سمجھانے کے لیے سب مثال دی ہے تاکہ پتہ چلے تغابن کیا ہے، کہ اس دن امیدیں ہوں گی دماغ میں، غبن ہوگا، دھوکہ ہوگا کہ میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا تھا، میں نے کتنے عمل کیے تھے، میں نے کتنا کچھ کیا تھا، مجھے تو یہ مل جائے گا، مجھے تو یہ مل جائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ پر امید ہو کر بیٹھ جانا، پھر اس امید کے بعد اچانک اس کے بارے میں کہہ دیا جائے بھئی تم تو کامیاب نہیں ہو، تم تو رہے، جیسے کچھ امتحان ہوتے ہیں بہت ٹف قسم کے، اس میں 100-200 بندوں میں سے جو ہے وہ کوئی 1-2 بندوں کو انہوں نے لینا ہوتا ہے، تو دینے والے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ گھر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسا پیپر دے کے آیا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا نام لسٹ کے اوپر آئے گا، لیکن اچانک جو ہے لسٹ میں نام لکھا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، اس کو جو ہے رکھ لیا گیا، باقی سب جو ہے وہ معزول کر دیے گئے، تو اللہ یہ اعلان کریں گے اس دن کہ آجو آج سب لوگ جمع ہیں،
تو کچھ کی ترقی کا اعلان کر دیا جائے گا جو جنت میں چلے جائیں گے، اور کچھ لوگوں کی تنزلی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت اسلام اس کو ماں کے پیٹ میں ملتا ضرور ہے، چاہے وہ کسی یہودی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، ہوتا ہے اسلام کی فطرت پر ہے۔ اس کو اپنے رب کی پہچان ضرور ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، کہ مجھے کیسے رکھا جا رہا ہے، کیسے مجھے پلایا جا رہا ہے، وہ سارے کا سارا شعور اس کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، فرمایا کہ باہر نکل کر اگر وہ یہودیوں کے آئیں تو یہودی بن جائے گا، مسلمانوں کے آئیں تو مسلمان برقرار رہے گا، ورنہ یہودی عیسائی جس بھی دین کے مطابق ان کے والدین نئے ماحول ہے اسی ماحول کے اندر رہ کر وہ بچہ جو ہے وہ اپنا دین منتقل کر دے گا، ورنہ فطرت اسلام تو اس کو ضرور بھی ضرور ماں کے پیٹ میں ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جو مومن بن کر پیدا ہوتا ہے اور مومن بن کر رہتا ہے اور اس کی موت بھی ایمان پر آتی ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو کافر بن کر پیدا ہوتا ہے اور کافر بن کر رہتا ہے اور کافر بن کر موت آتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی پیٹ میں مومن تھے، فرعون اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کافر تھا، کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی کفر کے ساتھ جنم لیا، ماں کے پیٹ کے اندر ہی وہ کافر بن کر رہا۔ لیکن فرمایا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جسے اللہ ان کے لیے آزمائش دنیا میں چھوڑتے ہیں، ان کے لیے ایک وقت دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پیپر کی تیاری کرنے کے لیے یا اگلی کلاس میں جانے کے لیے ایک طالب علم کو موقع دیا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ آپ کے پاس 6 مہینے کا 7 مہینے کا ٹائم ہے، آپ وقت ضائع کرتے ہو یا وقت کو محفوظ کرتے ہو۔ اب اگر کوئی آدمی ندامت کے ساتھ کھیلتا کودتا رہا، کوئی بات نہیں ہے، نقل مار لیں گے یا کچھ بھی کر لیں گے، کیا ہوگا؟ تو وہ ایسا فیل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہی دن یوم التغابن ہے، کہ اس دن امیدیں دماغ میں ہوگی کہ میں شاید جو ہے وہ آگے نکل جاؤں گا، لیکن اچانک جو اس دن اعلان ہوگا وہ کامیابی کا نہیں ہوگا بلکہ ناکامی کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ کافر بن گئے اور کچھ ایمان والے بن گئے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کچھ کافر بن گئے، یہ من تبعیضیہ ہے کہ سب کافر نہیں ہوئے، سب ایمان والے نہیں ہوئے، انہیں کو اللہ کا بڑا ہونا سمجھ آ جاتا ہے اور کسی کو اللہ کا بڑا ہونا سمجھ نہیں آتا۔ پھر آگے فرمایا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا، اور یہ دیکھو تمہیں کیسی صورت دی ہے، تمہیں بہترین صورت سے نوازا۔ اللہ نے 2 لفظ بولے، وَصَوَّرَكُمْ، ایک تو صورت دی، پھر آگے فرمایا کہ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، کہ تمہاری صورت کو اچھا بھی کر دیا۔ ایک ہوتا ہے کسی مثال کے طور پر کوئی بھی چیز کمپنی بناتی ہے تو اس کے اندر سب برابر سرابر کی چیزیں بنتی ہیں، کوئی بہت اچھی ہوتی ہیں، کوئی گھٹیا ہوتی ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تم سب کی صورتیں بڑی اچھی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ کبھی کسی انسان کو اس کے چہرے کی وجہ سے گالی نہ دو۔ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے، ابن آدم یعنی وہ مجھے گالیاں دیتا ہے، اللہ میں کیسے آپ کو گالیاں دے سکتا ہوں؟ فرمایا کہ ابن آدم کہتا ہے کہ آج زمانہ یہ ہو گیا، زمانہ یہ ہو گیا، زمانہ تو اتنا برا آ چکا ہے، الگ دار میں خود زمانہ ہوں۔ وہ ہے کہ اس نے زمانے کو گالی دے کے مجھے گالی دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ زمانے کو کبھی گالی نہ دو، اس لیے کہ زمانے کے بنانے والا وہ ہے، زمانے کا موجد وہ ہے، تو وہ ہے کہ ہم زمانے کو گالی دیں گے تو اللہ کو گالی دے رہے۔ اور اس لیے فرمایا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو گالی دے کے میری بنائی ہوئی چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ صورت میں نے بنائی ہے، کسی کو چہرے کی اپنا چہرہ وے گئی بڑا شیشیدہ وے، یعنی اس طرح کا تانا دینا کسی کو چہرے کے اعتبار سے، اور میں اس نے میری تصدیق کر دی، میری بنائی ہوئی چیز کی تصدیق کر دی، حالانکہ میں نے اس کو سب سے بہترین پیدا کیا۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں کالا ہے صورت کے اعتبار سے، لیکن اس کا مقام ساری مخلوقات سے بڑھ کر ہے، اس کا مقام سب سے بڑھ کر لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا۔ انسان جیسا دنیا میں کوئی نہیں، میں نے اپنے دست سے قدرت سے بنایا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تصدیق نہ کی جائے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں یہ مت کہا جائے کہ کیسے چیزیں بن گئی، کیسے بن گیا، چاہے وہ لنگڑا بھی ہے، چاہے اس کے کان نہیں ہے، چاہے اس کے ناک نہیں ہے۔ ہاں ضرور ایسی حالت میں دیکھ کر یہ انسان ضرور دعا کرے، اللہ آپ کے لیے تعریف ہے کہ آپ نے مجھے صحیح سالم پیدا کیا، میری آنکھیں آپ نے مکمل کر دی، مجھے اس کی طرح نہیں بنایا، مجھے اس کی طرح اپاہج نہیں بنایا، مجھے اس کی طرح مفلوج نہیں بنایا،
آپ نے میری خلقت کو مکمل کر دیا، مجھے کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ میں اس کو دیکھ کر تصدیق نہیں کر رہا۔ اگر کبھی آ بھی جائے دل کے اندر، کبھی کسی کا چھوٹا پن آ جائے تو فوری طور پر ندامت ہو کہ اگر خدا نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی، اچانک مجھے مفلوج کر دیا، کیا کریں گے؟ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک لڑکا کلب میں کھیلا کرتا تھا، مجھے تو ماشاءاللہ بہت اچھا بیٹسمین کھیلنے والا، تو کھیل کے گیا، دوپہر میں میچ ہوا ہے، وہ کپتان بتا رہا تھا میچ ہوا ہے، شام میں اچانک اس کو فالج ہوا کہ وہ کسی کو پہچان نہیں رہا، پوری ٹیم میں سب سے خوبصورت لڑکا اور پوری ٹیم کے اندر سب سے بہترین کھیلنے والا، یعنی اتنا اس پہ اعتماد ہوتا تھا کہ لو جی سب نیچے جو ہے ہمارا ٹاپ آرڈر آؤٹ ہو چکا ہے، لو جی وکاس بھائی آئیں گے وہ سنبھال لے گا۔ اور وہ خدا نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہوئی تھی کہ جب اس نے آنا 70 80 90 جو ہے جاتا ہی نہیں تھا، پوری ٹیم کو لے کے کھڑا ہے اور اس نے نکال کے چلے جانا۔ شام کو گھر گیا، رات کو پتہ چلا 3 دن کے بعد ان لڑکوں کو پتہ چلا کہ یار وہ تو ایسا ہوا کہ بولنے پر قادر نہیں ہے، یہ پورا جسم مفلوج ہو چکا ہے، اور وہ گویا کہ اس کی عقل بھی ختم ہو گئی، پہچان نہیں رہا کسی کو، لیکن کانوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں کہ اللہ ایسا جو ہے ہمارا امتحان ہمارے اوپر نہ ڈال دینا کہ اللہ، یعنی اگر ایسی حالت ہم پر آتی ہم کیا کریں؟ میں کبھی کسی کا مزاق نہ اڑاؤ، کبھی کسی کے بارے میں تبصرہ نہ کریں، خاص طور پر جو اللہ نے چیز بنائی ہے۔ شیخ صابی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ سفر پہ جا رہے ہیں تو پاؤں میں جوتے ہی نہیں ہیں، تو کہا کہ یا اللہ، یعنی یہ بڑے بڑے لوگ اتنے جوتے ان کے پاس عالی شان ہے، ساڑھے کو جوتے بھی نہیں ہیں۔ آگے جا کے دیکھا کہ ایک آدمی آ رہا جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، تو فوری قدموں میں گر گئے، یا اللہ معاف کر دے، آج کے بعد کبھی جوتے کا مطالبہ نہیں کروں گا، کم سے کم پاؤں تو ہے، چل تو سکتا ہوں، کم سے کم چل تو سکتا ہوں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت انسان میں نظر آتی ہے، اس کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، اس کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے، اس کے جسم میں نظر آتی ہے، لیکن یہ احساس تب ہوتا ہے جب وہ نعمت چھن جاتی ہے، جب وہ نعمت ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ اللہ وہ قادر ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کو سب سے بڑی بری چیز وہ کبر لگتی ہے۔ اللہ کو سب سے بری چیز فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خود پسندی کا ڈر ہے کہ میری امت خود پسندی کا شکار ہو جائے گی۔ دراصل خود پسندی کیا ہے کہ اپنے سے اچھا سمجھنا، دوسرے سے اچھا جاننا کہ میں فلاں سے بڑی اونچی نسبت والا ہوں، میری نسبت اچھی، میرا کام بڑا ہے، ٹھیک ہے، صلاحیت اللہ نے دی ہے، لیکن تمسخر نہ بنایا جائے، دوسرے کا مزاق نہ بنایا جائے، اس لیے کہ پکڑ آتے ہوئے دیر نہیں لگاتی۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے مزاق نہ بنایا جائے۔ کبھی ایسی کیفیت بن جائے فوری طور پر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دیں، یا دل کے اندر کبھی ہوتا ہے انسان مزاق میں کہہ دے یا کبھی کچھ کہہ ہی دیتا ہے، کبھی بات آ جاتی ہے، کسی کے جو ہے وہ مزاق کر بھی دیا، کسی کی غیبت کر دی ہے، تو فوری ڈر کر اس سے معافی مانگی جائے، یا فوری طور پر ڈر کر اس سے مطالبہ کر دیا جائے، بھیا مجھ سے ہو چکا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے اچانک غلطی میں ہو گیا، میرا دلی طور پر یہ ارادہ نہیں تھا، یا آپ کو چھوٹا دکھانا مقصود نہیں تھا، میرا اللہ قادر ہے وہ مجھے چھوٹا کر دے، آپ کو بڑا کر دے۔ کسی کے چھوٹا ہونا یا کسی کا بڑا ہونا اسی کی انگلیوں کے اندر ہے، جس کو چاہے اٹھا دے اور جس کو چاہے نیچے گرا دے۔ اللہ وہی فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیدا کیا فاسنا صورکم، تمہیں بہترین صورت سے نوازا ہے، یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور وہ جانتا ہے جو تم سینے کے اندر بید رکھتے ہو، سینے کی باتیں رکھتے ہو، اور فرمایا کہ وما تعلنون، اور جو تم یعنی سب کے سامنے کر دیتے ہو، تمہاری چھپی ہوئی باتیں بھی اس کو معلوم ہے، اور تمہاری چھپی ہوئی اعلانیہ باتیں بھی اللہ کو معلوم ہے، اس لیے اللہ کے سامنے تمہارا معاملہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ظاہری حالت اللہ کے سامنے کر دینا۔ کتابوں میں لکھا ہے، چھوٹا سا واقعہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے واقعہ لکھا کتابوں کے اندر، کہ رات کو جو ہے وہ یعنی اپنا بیس بدل کے لوگوں کے اندر چلے جاتے، بیس بدل کر لوگوں کے اندر چلے جاتے، اور جا کر جو ہے ان کا دیکھا کرتے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، میری رعیہ کیا کر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رات کو بیس بدلا، باہر نکلے، دیکھا کہ جنگل میں کچھ لوگ ہیں جمع ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی جا کے ان میں بیٹھ گئے، ان کو پتہ نہیں چلا کون ہے، تو بیٹھ گئے ان کے پاس، تو وہ پتہ چلا ان کی باتوں سے کہ سب ڈاکو ہیں اور یہ کہیں ڈاکہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، یہ ڈاکو ہیں کہیں ڈاکہ ڈالنے کا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی بیچ میں شامل ہو گئے، ہاتھ انہوں نے ایک دوسرے کے پکڑ لی، راز میں بات رکھنا، ہم یہ جو ڈاکوؤں کی جماعت ہے یہ راز میں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی سردار صاحب تمہیں تو پتہ ہے سڑیاں اسی طرح راز کسی کو فاش نہیں کرتے۔ کہا جی ٹھیک ہے چلو جی۔ تو ان کے جو سردار نے سب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر پہلے تو یہ مشورہ کرو کہ ڈاکہ کہاں ڈالنا ہے۔ انہوں نے کہا جی آج جو ہے نا کوئی لمبا ہاتھ مارنا چاہیے، محمود غزنوی کا خزانہ لوٹ دیں، محمود غزنوی کا خزانہ لوٹ دیں، کوئی لمبا ہاتھ مارتے ہیں۔ ابھی تمہاری شکلیں ہیں ڈاکہ مارنے والی، بادشاہ کے گھر میں جا کے پہلے اپنی یہ کہ صلاحیت بتاؤ۔
کہ تم جو ہے تمہارے کون اس قدر صلاحیت والا ہے کہ وہ جا کے وہاں جا سکتا ہے. ایک نے کہا جی میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں رات کو یعنی کتا جب بھونک رہا ہوتا ہے نا تو میں اس کی آواز سن کر پہچان جاتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے. میں کہا واہ جی واہ بڑی کمال دی گل ہے, تیرے اندر تو ٹیلنٹ بڑا بڑا ہے. اچھا دوسرا تم بتاؤ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے. کہا جی میرے اندر صلاحیت یہ ہے کہ میں رات کو جب دیوار پر پنجہ مارتا ہوں تو میرے ہاتھ اتنے مضبوط ہیں کہ میری جب دیوار کے ساتھ ہاتھ لگتا ہے تو میرا جسم تو کٹ سکتا ہے لیکن میرا ہاتھ نہیں چھوٹ سکتا. ماشاءاللہ بڑی بڑی صلاحیت ہے. تو کرتے کراتے بات آتے آتے ان پر پہنچ گئی. تو ایک نے کہا جی میں رات کو اندھیرے کے اندر بھی جس کو دیکھ لوں پہچان جاتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے. ٹھیک ہے جی, ہاں جی اگلا دسو. ان کی باری آ گئی, یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا جی میرے اندر کوئی صلاحیت تو کوئی نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ اگر ہم کہیں خدا نہ خاصہ پکڑے جائیں. میں کہا دھر پھٹے ہوں کہ تو پٹھی گل پہلے ہی کر دے, تو پٹھی گل پہلے ہی کر دو پکڑے. کیونکہ اگر ہم پکڑے گئے تو میرے اندر نا ایک ایسا صلاحیت ہے کہ میں اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیروں گا اور ہم سب چھوٹ جائیں گے. بہت واقعی یہ بندے کے اندر کمال ہونا چاہیے. چلو جی اللہ کا نام لے کے اللہ بولو اور جا کے جو ہے خزانہ لوٹ لو. ہم سب نے جا کے محمود غزنوی کا جو ہے خزانہ لوٹا اور کافی سارا مال نکال کر دوبارہ جنگل میں آ کر جو ہے انہوں نے تقسیم کیا. تقسیم کر کے بسم اللہ کر کے جو ہے سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. بلکہ سب نے کہا یہ رات یہیں گزار لو, صبح جو ہے کیا نام ہے جائیں گے سفر کریں گے تھک گئے. تو یہ غزنوی صاحب رات کو اٹھے, انہوں نے فوج کو جو ہے بھجوا کر اچھا اب جب ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے, لکھا ہے کہ جب ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو اگر کتے کے بھونکنے کی آواز آئی تو اس کتے والے سے پوچھا کہ ہاں بھی کتا کیا کہہ رہا ہے. کہا جی یہ کتا کہہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بادشاہ بھی ہے. انہوں نے ایک ایک چماٹ اس کو ماری کہ بڑا تیرے اندر یہ صلاحیت ہے, بڑی تیرے اندر تو کہہ رہا تھا کہ میں پہچان جاتا ہوں, اگر بادشاہ ہمارے ساتھ ہوتا وہ اپنے مکان کا ڈاکہ ڈلواتا. اس زور سے جو ہے وہ ایک ایک نے تماچا دیا. ٹھیک ہے جی لو جی کرتے کراتے جب صبح بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا. تو رات جس نے کہا تھا کہ میں رات دیکھ کے پہچان جاتا ہوں, انہوں نے کہا جی یہ رات بندہ ہمارے ساتھ تھا, یہ رات بندہ ہمارے ساتھ تھا لیکن ابھی پھنس گیا. آئی تو سب کو سب کے سر جو ہے وہ قلم کروا دیے جائیں گے. تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا آرڈر دے دیا کہ سب کو جو ہے لٹکا دیا جائے. ذریعہ بات ہے یہ ملک کو نقصان پہنچانے والے. تو سب کو جب پھانسی دینے کا وقت قریب آیا تو ان میں سے ایک ڈاکو جو ہے وہ سر نیچے چھکا کے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے سر اٹھا کر کہا اے بادشاہ سلامت, ہم نے تو اپنے اپنے گر دکھا دیے, تم بھی اپنا گر دکھا دو. جو وہاں پر بیٹھ کے وعدہ کیا تھا کہ سب اپنے اپنے گروں پر چلیں گے, ہم نے تو اپنے گر دکھا دیے, تم بھی اپنا گر دکھا دو, داڑھی پر ہاتھ پھیر دو تاکہ ہماری بخشش ہو جائے. جب یہ جملہ سن کر جو ہے وہ بادشاہ کے دل میں ترس آیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اگر ایک آدمی کسی انسان سے رحم کی امید کرتا ہے تو اللہ انسان کے دل کے اندر بھی رحم کو پیدا کر دیتے ہیں. ہلاک ہو جائے وہ انسان جو اپنے خدا سے رحم کی امید کر کے بھی اللہ سے نا امید ہو جائے. کہ خدا جو ساری دنیا سے بڑھ کر ہے, کہ اگر ایک انسان کو ایک ظاہری حالت کو دیکھ کے ترس آ سکتا ہے تو صلی اللہ جل جلالہ امن والوں کو جو ساری دنیا کا مالک ہے, ساری دنیا کا خالق ہے, ساری دنیا کا رازق ہے, اگر کوئی سچے ہاتھ اٹھا کر اس کے سامنے آوزاری کرے, اس کے سامنے دعا مانگے, بھلا وہ کیسے کسی کو نا امید کر سکتا ہے, بھلا وہ کیسے کسی کے ہاتھوں کو رد کر سکتا ہے. تو یہ فرمایا کہ اللہ جانتے ہیں ما تسرون و ما تعلنون, کہ جو تم کر رہے ہو اور جو تم چھپ کر کرتے ہو اس کو معلوم ہے, اور جو تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے. پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا تمہیں نبأ الذین کفروا من قبل, پہلے والوں کی خبریں نہیں آئی ہیں کہ پہلے والوں کے ساتھ کیا ہوا. ہارون, نمرود یعنی جو بڑے بڑے اس وقت کے فرعون, نمرود, انہوں نے جو ہے دنیا کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانیاں کی, ان کے ساتھ کیا ہوا, کیا ان کے جو ہے معاملات تمہارے سامنے نہیں ہے. فذاقوا وبال امرہم, جو انہوں نے کیا تھا اپنے معاملے کا نقصان, اپنے معاملے کا وبال ان کو پہنچ چکا ہے, اپنے نقصان تک پہنچ گئے, اس جہنم تک پہنچ گئے, جہنم کی گہرائی تک چلے گئے. دنیا کے اندر بھی ان کو عذاب, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب کون ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے, واضح نشانیاں. یہ ان کو دیکھ کر کہنے لگے کیا کوئی آدمی, کیا کوئی بشر بھی ہمیں رہنمائی کرے گا؟ ہمارے لیے تو خاص کوئی فرشتہ ہونا چاہیے, ہمارے لیے خاص فرشتہ آنا چاہیے جو نور ہو, آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ آسمانوں پہ اعلان کرے کہ میں اللہ کا یعنی نور فرشتہ ہوں اور آ کر تمہیں اللہ کی خبریں دینے کے لیے آ رہا ہوں. فرمایا کہ تم میں سے اللہ نے بنایا تم میں سے ایک آدمی کو یتلو علیکم,
جو نشانیاں پڑھتا ہے اللہ کی تم پر اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں اللہ کی حکمت کی باتیں بتاتا ہے، اس لیے ہے کہ تمہیں کل کو یہ بہانہ نہ ملے کہ وہ تو نور ہے، نور تو کر ہی سکتا ہے، ہم تو بشر ہیں، ہم کیسے کریں۔ انہوں نے نماز پڑھ کر دکھائی، انہوں نے زکوٰۃ دے کر دکھائی، انہوں نے غرباء مساکین کا خیال رکھ کر بتایا، ایک بہترین باپ بن کر دکھایا، ایک بہترین خامد بن کر دکھایا، اور ایک بہترین جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ پڑوسی بن کر دکھایا کہ پڑوسی کیسے ہوتے ہیں، ایک باپ کیسے ہوتا ہے، خامد کیسے ہوتا ہے، ازدواجی رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بشر بنا کر دنیا میں بھیجا کہ انہوں نے اس نبی کا انکار کیا جو نبی اتنی صفات کا حامل ہے، فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، کفر کرنے لگے، پیٹ پھیری۔ اللہ کو بھی پھر ان کے فرمایا کہ ان کی چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اگر تم نہیں کرتے اللہ بڑے مستغنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ گویا کہ یہ کہ لو جی میں تو نماز نہیں پڑھ رہا، پھر کیا ہو گیا؟ تو اللہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو نہیں پڑھ رہا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ تیری نمازوں کی وجہ سے ہمیں کوئی ترقی مل رہی ہو، یا تیرے بڑے فلاں اعمال کی وجہ سے فلاں اعمال کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی بڑھ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، ساری دنیا کے حضرت آدم سے لے کے یعنی قیامت کے دن تک انسان اللہ کی نافرمانی کریں، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی پر آ جائیں، اللہ کی بادشاہت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہے کہ جتنا کہ ایک پرندہ یا ایک سوئی تم یعنی سمندر میں ڈالو اور سمندر میں ڈال کر جو پانی اس کے ساتھ لگے گا، اللہ کی بادشاہت میں سارے انسانوں کی نافرمانی کرنے کے بعد ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی۔ اور فرمایا کہ سب فرما بردار ہو جاؤ، سب فرما بردار ہو جاؤ، پہلے سے لے کے آخر تک سارے نبی، سب لوگ، انسانوں جنات، اللہ کی بادشاہ میں اتنی بھی زیادتی نہیں ہوتی جتنا کہ پانی اس سوئی کے ساتھ لگے گا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ بڑے مستغنی ہیں، فرمایا کہ اگر تم نہیں کر رہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، اللہ تعالیٰ تعریف والے ہیں، اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا؟ نبی جی ان سے کہہ دیں بلا وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، تمہیں اٹھانے کے بعد دکھا کر بتایا جائے گا یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تم انکار کرتے تھے، یہ وہ چیزیں ہیں تم جس کا انکار کرتے تھے۔ حضور کی مجلس میں ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی مجھے آپ کی ٹھیک ہے باقی باتیں سمجھ آتی ہیں، دو نہیں آتی ہیں، دو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا ہے کہ مجھے دو باتیں سمجھ نہیں آتی۔ کہا کون کون سی باتیں سمجھ نہیں آتی؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کیسو کسرا یہ سارے کے سارے مغلوب ہو جائیں گے اور یہ میرے صحابہ جو ہے ان کی حکمرانی کریں گے، ان کے تاج و تخت ان کے قدموں کے اندر ہوں گے، ان کے پاس پہننے کے لیے جوتے نہیں، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس سامان مہیا نہیں ہوتا، کئی کئی دن کے فاقے ہیں، آپ بھی روزے رکھ رہے وہ بھی روزے رکھ رہے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسو کسرا کے مالک بن جائیں گے۔ اور دوسری چیز مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر لوگ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، کیسے قبروں سے اٹھیں گے، کیسے ان کی ہڈیاں جمع ہوں گی، اور کیسے وہ جا رہے ہوں گے، کیسے چل رہے ہوں گے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ ایک چیز تو تم اپنی آنکھ سے دیکھ کر مرو گے، ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھ کر مرو گے، اور دوسری چیز میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تمہیں دکھاؤں گا کہ لوگ کیسے قبروں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں کیسو کسرا فتح ہوا، وہ پورا کا پورا علاقہ زیر زمین یعنی حضرت عمر کے قبضے میں آیا، ان کے تاج و تخت، حضرت عمر ان کے مالک بن گئے، فتوحات عام ہو گئی، یہ مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں جب کیسو کسرا فتح مسلمان ہو گیا، ایک بار حضرت عمر منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، یہ سامنے سے گزرا، فرمایا کہ لوگوں جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، تو سب لوگ متوجہ ہوئے، کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے حضور سے سنا تھا، اس نے سوال کیا تھا، میں موجود تھا، اس نے سوال کیا تھا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی دو چیزیں۔ حضور نے کہا تھا کہ ایک چیز اپنی آنکھ سے دیکھے گا، جو اس نے دیکھی مسلمان ہو گیا۔ دوسری حضور نے کہا تھا کہ میں اپنا تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے لے کر دکھاؤں گا، تجھے آنکھوں سے دکھاؤں گا کہ دیکھ یہ لوگ قبروں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ اس لیے یہ جنتی ہے کہ کل کو حضور جس کا ہاتھ تھام لیں گے اس کو جنت میں داخل کیے بنا نہیں چھوڑیں گے۔ جس کا حضور نے ہاتھ تھام لیا، جو ان کی رحمت میں آ گیا، وہ جنت میں داخل کیے ہوئے بنا نہیں جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ حضور کی شفاعت مانگا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سوال کیا کرو۔
اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اللہ حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے ہماری شفاعت فرما. حضور کے توسل سے، حضور کے وسیلے سے. حضور وسیلہ اس لیے ہے، فرمایا کہ نبی جی ان سے کہو اگر اللہ کو چاہتے ہو میرا راستہ اپناؤ. محمد کی اتباع کیے بنا کام نہیں آئے گا کہ حضور کی اتباع چھوڑ دے اور چھوڑ کر کہیں کہ لو جی جنت مل جائے. کل ہی میرے ایک دوست ہے UK میں رہتا، اس نے ایک سوال کیا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. اللہ یہ اہل کتاب کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ جو تم، یعنی یہ اہل کتاب جو تم خیر کا کام کرتے ہو اس کی ہرگز نقدری نہیں کی جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ جو اہل کتاب ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانا، تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے مطابق تو ظاہر یہ لگتا ہے کہ اس کی نقدری نہیں کی جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک اس کا بدلہ دیں گے. تو میں نے گزارش یہ کی اس کو فَلَن يُكْفَرُوا کا یہ مطلب ہے کہ تمہاری بھلائیاں جو تم ڈونیشن دنیا میں کر رہے ہو، لوگوں کو کھلا پلا رہے ہو، لوگوں کی ضروریات میں ان کے کام آ رہے ہو، اس کی نقدری تمہارے لیے دنیا میں پوری کر دی جائے گی. جو تم نے بھلائیاں کی ہیں اس کی بھلائی کا بدلہ دنیا میں ملے گا. اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک اپنی بھلائی کا کیا تمہیں دنیا میں نہ مل جائے. جو تم نے کیا وہ ملے گا. اللہ کی جگہ فرما رہے سورۃ توبہ میں، کیا تم اللہ کے گھر کے آباد کرنے کو اور حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا اس کو سمجھتے ہو کہ یہ بہت بڑا کام ہے؟ یاد رکھو یہ اللہ کے ہاں بڑا تو ہے لیکن ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہے. ایمان صف اول ہے، ایمان صف اول ہے. اہل کتاب جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے جنت کے قریب نہیں جا سکتے. حضور کا درجہ درمیان کے اندر ایسا ہے جیسا کہ ایک سیڑھی ہو جس پر چڑھ کر مکان پہ جاؤ گے. حضور کے اوپر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر آئے بنا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات و زبور کھول کے بیٹھ گئے. حضور نے دیکھا تو چہرہ غصے سے بھر گیا. ایسے لگ رہا تھا جیسا کہ کسی نے لال رنگ کا انار حضور کے چہرے پر نچوڑ دیا. کسی نے متوجہ کر کے کہا کہ عمر آپ دیکھتے نہیں کہ حضور کی کیا حالت ہے. حضور فوری متوجہ ہوئے حضرت عمر کی طرف. اے عمر واللہ لو کان عیسیٰ و موسیٰ حیا، اگر آج عیسیٰ موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی نجات میری اتباع کے بنا نہ ملتی. ان کو بھی نجات میری اتباع کے بنا نہ ملتی. میں درمیان میں وسیلہ ہوں، میرے وسیلے کے بنا کوئی جنت کے قریب نہیں جائے گا. اللہ نے حضرت عیسیٰ موسیٰ کا کہہ دیا جو ان کے امام ہے. تو آپ بتائیں اہل کتاب کیسے چلے جائیں گے؟ ہاں بھلائیاں بدلہ مل جائے گا، یہی کھا پی لو، دنیا بھی بنا دیں گے، بہترین گاڑیاں، بہترین مکانات، سارا کچھ دنیا میں دے دیا جائے گا. اور یہیں پر جو انہوں نے ڈونیشن کی، لوگوں پر خرچ کیا، غریب ممالک میں بھیجا ہے، اس کا بدلہ دنیا میں مل جائے گا. لیکن آخرت میں ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور آخرت کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس لیے فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا، انہوں نے کفر کیا، پیڑ پھیری، اللہ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے میرے عزیز دوستو حضور کی شفاعت وہ مطلوب ہے. اللہ ہم سب کو حضور کی شفاعت عطا کرے. حضور کی شفاعت ملنی ہے حضور کی محبت کی وجہ سے، کہ اگر دل و جان سے حضور سے محبت ہوگی تو پھر شفاعت نہیں ملے گی. آج ہی یہ شان بھائی نے جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا گروپ کے اندر، تو مجھے فوری طور پر وہ چیز یاد آئی کہ جب قبر کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی تصویر کو دکھایا جائے گا تو وہ آدمی پہچان ہی نہیں پائے گا. وہ آدمی پہچان ہی نہیں پائے گا. تو کہتے ہیں کہ کیسے نہیں پہچانے؟ ایک آدمی کے سامنے حضور آ جائے وہ پہچان کیسے نہ پائے؟ اس لیے نہیں پہچانے گا کہ زندگی حضور کے نافرمانی میں گزری. زندگی کے اندر کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں. ان کی زندگی کو اوپر آنے کو شرم محسوس کرتے تھے. سنت کی زندگی کے اندر آنا ہمارے لیے فخر نہیں تھا، بلکہ ہمارے لیے ذریعہ بن جاتا تھا کہ میں لوگوں کی نظروں میں چھوٹا نہ بن جاؤں، کہ لوگ مجھے چھوٹا نہ سمجھیں. لو جی اس کو تو بہت پرانے خیالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں شرط اول ہیں، ورنہ حضور کا دیدار سامنے ہو جائے اور حضور کے دیدار کے بنا کسی کو حضور کی شرافت نہ ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دل کا ایمان اس وقت بولے گا، زبان نہیں بولے گی. دل میں جو محبت ہوگی. اس لیے ایک اللہ والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مجھے
اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو تو میں کہہ دوں گا اللہ اور تو کچھ نہیں ہے، آپ کے نبی کی زندگی کی مشابہت ہے، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اس کو کر دے، میں اس کی صورت لے کے آیا ہوں، میں حضور کی صورت لے کر جا رہا ہوں، اللہ اس صورت کو پسند کر دے۔ عمل کوئی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اللہ ٹوٹا پھوٹا کیا ہے، لیکن تیرے نبی کی صورت ہے، تیرے نبی کی صورت آپ کو بڑی پسند ہے، مجھے بھی ان صورت والوں میں شامل کر دے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو فرمایا کہ حضور کی صورت دکھائی جائے گی، تعریف و حاضر، جانتے ہو یہ کون ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ پوچھا جائے گا من ربک، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ جب لا الہ الا اللہ پر زندگی نہیں گزری تو کیسے اللہ کی پہچان آئے گی؟ محمد رسول اللہ پر زندگی نہیں گزری، محمد رسول اللہ کی کیسے پہچان آئے گی؟ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دونوں کلمے کے جز ہیں کہ توحید دل میں، رسالت دل میں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، عقیدہ بھی حضور والا، زندگی بھی حضور والی، ذہن بھی حضور والے، دماغ بھی حضور والے، دل میں بھی حضور والے۔ بس محبت کو جگہ دے دل کے اندر، انشاءاللہ جب دل میں حضور کی محبت ہوگی تو پھر میرے عزیز دوستو یہ محبت ایسی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں نور بن جائے گی اور حضور کے ساتھ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ صرف دل کو دیکھتے ہیں تو میرے بندے کا دل ان کے ساتھ کتنا لگا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ وہ حضور کی محبت میں جب وہ کسی کا لکھ کر لے گئے، عبدالرحمن جامی لکھ کر جب سوچا کہ میں وہاں جا کے پڑھوں گا تو نور الدین زنگی کو خواب آیا کہ ایک بندہ آ رہا ہے قصیدہ لے کے، اس کو قریب نہ آنے دینا۔ یہ صورت تصویر بھی دکھا دی گئی، میلادی کو پکا ڈاکو ہے تو یہاں پر آپ کو بڑا کام کرنے والا ہے۔ 3 دن مستقل زیارت ہوئی، پہلے دن نہیں، انہوں نے کہا ایسے خواب ہوگا، دوسرے دن نہیں، تیسرے دن نہیں، خود جا کے بیٹھ گیا وہاں پر دروازے پہ، اس راستے پہ خود بادشاہ بیٹھ گئے، حضور کی زیارت ہو رہی ہے، دیکھا کہ آدمی یار پکڑ کے لے گئے، جا کے جنگل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، رات کو سوئے پھر حضور کی زیارت ہو گئی۔ فرمایا کہ نور الدین یہ میرا دشمن نہیں ہے، میرا محبوب ہے۔ لیکن محبت میں کچھ لوگ پاگل ہوتے ہیں، محبت کی عجیب ادائیں ہیں کہ محبت میں سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ محبت انسان کو بے چین کر دیتی ہے۔ حب الشیء یومی و یسم، کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا محبت میں کیا بول دیا، کیا کہہ دیا، بعد میں پتہ چلتا میں نے یہ بھی کہہ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ محبوب ہے، محبت کرنے والا ہے، لیکن تھوڑا سا محبت میں آگے بڑھ چکا ہے۔ اگر یہ قصیدہ میری قبر پر آ کے اس نے پڑھ دیا، مجھے قبر کے اندر سے ہاتھ نکال کے اس کو سلام کرنا پڑے گا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو محبت اللہ سے حضور کی مانگے، پھر انشاءاللہ قبر ہے، حشر ہے، حضور خود ہی پہچان لیں گے یہ میرا عاشق ہے، لے آؤ میرے عاشق کو۔ پھر عاشقوں کو پہچاننے کے لیے حضور کو سفر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، حضور کی نظر تو دور پڑے گی، یہ میرے عشاق ہیں، یوں اعلان ہوگا فرشتوں سے، لے آؤ عاشقوں کو، اور حضور کے عاشقوں کے اندر ان کو جمع کر دیا جائے گا اور حضور کی مغیت میں جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی پکی سچی محبت دل سے کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔